ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ عز و جل ایک پارے کی تفسیر پچھلے درس میں ہم نے مکمل کر لی تھی اور آج کے درس میں ہم دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا بیان فرمایا ہے، جسے آج ہم 17ویں رکوع میں پڑھیں گے. اس سے پہلے اللہ پاک نے اشارتاً تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا تھا. دوسرے پارے کے آغاز سے اللہ پاک نے صراحتاً اور وضاحت کے ساتھ تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا. تحویل کے معنی ہے پھر جانا اور قبلے کا مطلب قبلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے تک جو نمازیں ہیں وہ بیت اللہ کے رخ کے بجائے بیت المقدس کے رخ پر پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یقیناً اللہ کے حکم سے کیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف پھیر لیں. یہ صراحت قرآن میں نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا کیا تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی حکم خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ راز و نیاز یا وہ گفتگو یا وہ بات جو اللہ قرآن کریم کے علاوہ اپنے نبی سے کرتا ہے، جس کو آپ وحی خفی کہیں. ایک تو وحی جلی ہے قرآن کریم جو ہمارے سامنے لکھا ہوا. وحی کی ایک صورت وہ بھی ہے کہ وہ قرآن تو نہیں بنی لیکن اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے کلام کیا. بھائی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ مدینے میں جو ہے رخ بیت المقدس کی طرف کریں، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف، جیسے ابھی ہم آیت میں پڑھیں گے آگے تو آپ پر واضح ہو جائے گا. اس سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ وہ لوگ کہ جو منکرین حدیث ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو مانو، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو، حدیث کو بھی نہیں مانو. ایک طبقہ ایسا بھی ہے. یہ اس طبقے کے خلاف دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبی سے اس قرآن کے علاوہ بھی کچھ باتیں کرتا ہے، اور وہ باتیں
ظاہر ہے کہ حدیث ہوں گی، قرآن تو ہو نہیں سکتی، قرآن ہوتا تو آ جاتا۔ تو اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ اس نقطے کا جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا قرآن میں حکم نہیں دیا تو پھر نبی نے اس پہ عمل کیسے کیا۔ تو ایک یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ یہاں جو بیان ہے دوسرے پارے سے جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ بیت المقدس سے اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ واپس بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ پہلے اس کو اشارتاً بیان کیا تھا، اب اس کو تفصیل سے اللہ خود بیان فرما رہا ہے، تو اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ایک ہی بیت اللہ رہتا، اسی کی طرف قبلہ بنایا جاتا، چینجنگ اور تبدیلی کیوں ہوئی؟ تو اس تبدیلی کی جو وجہ ہے اور اس تبدیلی کا جو سبب ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے تھا، یہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے تھا، یہ منافق کو مخلص سے الگ کرنے کے لیے تھا، یہ مومن کو منافق اور کافر سے الگ کرنے کے لیے تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو مکہ والے تھے وہ حضور کے ساتھ گئے مدینہ، تو مدینہ جاتے وقت انہیں مکہ چھوڑنے کا کتنا افسوس ہوا تھا، اور مکہ میں بیت اللہ تھا تو بیت اللہ چھوڑنے کا کتنا افسوس ہوا۔ اب اپنا شہر بیت اللہ چھوڑ کے وہ مدینے میں گئے، اور وہاں حکم آیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ نہ کریں، بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ تو آدمی جو اپنی عبادت کی رسمیں ہوتی ہیں نا ان کو چھوڑتا نہیں ہے آسانی سے۔ ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس میں تبدیلی کیوں کی، عبادت یوں ہے یوں نہیں، اور قبلہ ہی بدل جائے، اور پھر وہ بیت اللہ جسے وہ بچپن سے دیکھتے آئے تھے، بچپن سے اس کی دل میں محبت تھی، اچانک کہا کہ جی اس سے رخ پھیر لیا جائے۔ تو یہ نقطہ تھا آزمائش کا۔ یہاں رب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون مشرق و مغرب دیکھ رہا ہے اور کون مصطفیٰ کا رخ دیکھ رہا ہے، کون رخ مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا ہے اور کون سمتوں کے پیچھے چلنے والا ہے، کہ ادھر منہ نہیں ادھر منہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ کہنے والا ہے، یا کوئی یہ کہنے والا ہے میرا قبلہ تو مصطفیٰ ہے، وہ جدھر رخ کریں گے میں وہی قبلہ بنا لوں۔ یہ آزمائش تھی۔ اچھا، اب مدینے گئے، مدینے والے چونکہ یہود کے ساتھ رہتے تھے، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب شروع کا ٹائم تو گزارا ان کے قبلے کے مطابق، اب 17 مہینے کے بعد رخ پھیر لیا بیت اللہ کی طرف، تو 17 مہینے مکہ والوں کی آزمائش ہو رہی تھی، اور جب دوبارہ تبدیل کیا تو اب مدینے والوں کی آزمائش ہو رہی۔
یہود کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کی آزمائش کے لیے تھا کہ نبی کی اتباع کون کرتا ہے، نبی کے رخ پر کون چلتا ہے، اور نبی کے رخ کو کون چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے، میں نے صرف ابتداءً آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے، ترجمہ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ اللہ نے وجہ بھی یہی بیان فرمائی۔ تو قبلے کی تبدیلی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف لوگوں کی باتیں ہیں، ادھر کیوں منہ کیا یا ادھر کیوں منہ کیا۔ مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میں تو بس یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کرنے کا حکم کس نے دیا۔ یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے۔ بس اس پوائنٹ پر اگر امت مسلمہ ہمیشہ جمع ہو جائے کہ بس میں کر گزروں گا، اور یہی الحمدللہ ہمارا وتیرہ بھی ہے۔ کتنے لوگ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، قربانی کا وقت آتا ہے، قربانی پہ طرح طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں، حج آتا ہے، حج پہ آپ باتیں سنتے ہیں، عظمت رسالت کا، اس کے قانون کا معاملہ آتا ہے، اس پہ لوگ باتیں سناتے ہیں، ہر جگہ آپ کو باتیں سنائی جاتی ہیں۔ یہ آیتیں پڑھ کر آپ کو محسوس ہوگا ہمیں ہمارے رب نے حکم بھی یہی دیا ہے، جیسے رب اور مصطفیٰ کہتے جائیں ویسے کرتے چلے جائیں۔ یہ اس کی تھیم، یہ اس کی روح، یہ اس کی غذا، یہ اس کا خلاصہ، یہ اس کا نچوڑ ہے۔ یہ اللہ کے تربیت کے انداز ہے جو وہ اپنے بندوں پر آزمائش کی صورت میں ان کی تربیت کرتا ہے، کچھ حالات سے انہیں گزارتا ہے اور پھر انہیں اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ وہ آگے بہت بڑی آزمائشوں کو بھی ہنستے ہوئے ٹال کر کوئی بہت بڑا کام سر انجام دے دے۔ تو تھوڑا آگے آگے تشریف لیں، اس طرف سے بھی۔ تو یہ ابتداءً تھوڑی سی تمہید جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ دیکھیں۔ فرمایا کہ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، سفہاء پہلے بھی یہ لفظ آیا سفیہہ سے، بے وقوف، یہ یہودیوں کو اللہ نے فرمایا تھا، تو انہی کے لیے یہاں بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ عنقریب لوگوں میں جو بے وقوف ہیں وہ یہ کہیں گے ما ولاہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کے قبلے سے جس پر یہ تھے۔ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہی منہ کر کے نماز پڑھیں، مگر اب وقت آ گیا تھا اعلان کرنے کا کہ مرکز بیت المقدس نہیں ہے، مرکز بیت اللہ، اور امام الانبیاء ہے، جو امام القبلتین ہے۔ تم کہتے ہو بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس بھی مصطفیٰ کا ہے اور بیت اللہ بھی مصطفیٰ کا ہے، وہ امام القبلتین ہے، ان کا رخ ادھر بھی۔ یہ میں نے شاید پہلے بھی اشارتاً ذکر کیا تھا، دوبارہ اس کو وضاحت سے ذکر کر دوں کہ جب حضور مکہ میں تھے تو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو شمال کے رخ پہ بیت اللہ کا رخ کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ بیت اللہ بھی سامنے ہے اور بیت المقدس بھی شمالی سائڈ میں تھا، تو حضور کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہوتا تھا مکہ میں ہو کے، بیت اللہ کی طرف بھی اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو یہ اجتماع ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایک مشرق میں ہے، ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں۔ اب شمال کی طرف منہ کریں گے تو جنوب پیٹھ کے پیچھے آئے،
اور جنوب کی طرف منہ کریں گے تو شمال پیٹھ کے پیچھے ہے۔ تو بیت اللہ کو رخ کریں گے تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوگی، بیت المقدس کو رخ کریں گے تو بیت اللہ کو پیٹھ ہوگی۔ تو یہاں حکم دیا گیا کہ آپ ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کریں، تو ایک رخ کی طرف منہ کیا، باقاعدہ حکم دیا، حکم دے کے پھر رخ اس طرف پھیرا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا باقاعدہ کسی چیز کو رجسٹرڈ کرنا۔ تو اب وہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس کی طرف وہ تھے، تو تمہیں کیا پتہ کہ اصل مرکز کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ جب بیت المقدس میں بھی، بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، بہت بعد میں بنایا، اصل تو بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، حضرت ابراہیم کی تعمیر بھی اس سے پہلے کی تعمیر۔ تو بیت المقدس جو بنایا گیا تو اس کی طرف رخ ایسے رکھا جاتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو۔ تو یہودیوں کی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اصل کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنا قبلہ الگ کر کے شمار کیا اور بیت اللہ کا کبھی ذکر نہیں کرتے، نہ اپنی کتابوں سے اس کو نکال دیا، حتیٰ کہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کبھی بیت اللہ میں آئے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک دشمنی بنا، تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی کہ عنقریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دیتا، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دیتا۔ یہ جھگڑے کرنا اور یہ اختلاف پیدا کرنا یہ خطرے کی بات ہے۔ جہاں حکم ہو بس اس طرف اپنا رخ پھیر لو، یہ اصل بات ہے۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے نبی کے صحابہ، ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امت وسط، درمیانی امت۔ یا پہلا خطاب چونکہ صحابہ کرام سے ہے، وگرنہ یہ قیامت تک امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ ہم نے تمہیں بنا دیا امت وسط، درمیانی امت، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ یہاں پر صحابہ کرام کو بھی خطاب ہے، امت مسلمہ کو بھی خطاب ہے۔ جو لفظ اور جو ٹائٹل دیا گیا اس پہ غور فرمائیں، وہ ہے امت وسط، وسط، واو سین تو۔ وسط کے دو معنی، نمبر ایک معتدل، درمیانی امت۔ ہماری امت سے پہلے جتنی امتیں تھیں، نہ ان کا عقیدہ درمیانہ تھا، نہ ان کا مزاج درمیانہ تھا، نہ ان کا عمل درمیانہ تھا۔ وہ اتنا چینج کرتے تھے چیزوں کو اور اتنا ایکسٹریم پہ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ سے محبت کی تو ان کو خدا بنا لی، اپنے نبیوں سے محبت کی تو ان کو خدا بنا لے۔ تو جو بندے کو خدا بنا لے وہ معتدل ہو سکتا ہے؟ یہ صفت امت مسلمہ کی ہے کہ ہمیں محمد عربی جیسا نبی نصیب ہوا، امام الانبیاء جیسا عظیم نبی نصیب ہوا، ہم نے پھر بھی کہا یہ خدا کے بندے اور رسول ہیں، خدا نہیں۔ تو دیکھیں معتدل مزاج ہے، گمراہی کی طرف بڑھنے والے نہیں ہیں اکثر امت مسلم۔ تو ہمارا مزاج، ہمارا عقیدہ، دیکھیں 1400 سال گزرے،
ہمارا عقیدہ توحید کا اسی طرح قائم ہے الحمدللہ، رسالت کا عقیدہ اسی طرح قائم ہے، قیامت کا عقیدہ اسی طرح قائم ہے، ہمارا قرآن اسی طرح قائم ہے۔ حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لیا ہے، مگر بہرحال اس کو تھاما تو امت مسلمہ نے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور علماء نے کبھی قرآن پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ علماء امت نے جو حق علماء تھے انہوں نے کبھی بھی دین مصطفیٰ پہ آنچ نہیں لگی۔ یہ معتدل امت ہے، ایک ٹائٹل، ایک معنی۔ دوسرا معنی وسط کا یہ ہے کہ واسطہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی آئے، نبی گئے، قوم کے اندر گمراہی آئی تو اللہ نے دوبارہ نبی بھیج دی۔ ایک نبی گئے، فرق آیا، دوبارہ ان کی طرف نبی کو بھیج دی، وہ گئے، تیسرے نبی آ گئے، وہ گئے، چوتھے نبی آ گئے، نبی ہی نبی پر آتے تھے۔ مگر چونکہ حضور تھے آخری نبی، تو اب امت اور وہ جو نبی کا دعویٰ تھا، دعوت تھی، جو نبی کی تبلیغ تھی، جو نبی کا کام تھا، اب وہ کسی اور نبی نے آگے نہیں پہنچانا تھا، اسی امت نے، انہی غلاموں نے اس کا واسطہ بننا تھا۔ تو اس کی پہلی کڑی ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام اس کا واسطہ بنے کہ جو انہیں مصطفیٰ نے عطا فرمایا انہوں نے وہ امت تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام پہلی کڑی ہے اس امت کی، واسطہ ہے، جعلناکم امۃ وسطا۔ اگر اس واسطے کو درمیان سے نکال دو گے تو امت کا رابطہ اپنے نبی سے ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ عنوان، یہ ٹائٹل دیا ہے کہ تم ہو امت وسط، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب دین کو آگے پہنچانا، اس دین کا درست آگے پہنچنا۔ اور صحابہ کرام نے اس حق کو کما حق ہو ادا فرمایا اور انہوں نے اس کو آگے پہنچایا، اس میں کہیں بے وفائی نہیں کی، کمی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، غلطی نہیں کی، ایز اٹ از مصطفیٰ کے دین کو آگے پہنچا دیا۔ اب وہ لوگوں پر گواہ اور نبی صحابہ پر گواہ، اور صحابہ امت کے ذمہ دار اور مصطفیٰ صحابہ کی ذمہ دار۔ اب یہ صورتحال بن گئی۔ تو یہ جو فرمایا کہ تمہیں ہم نے امت وسط بنایا ہے، یہ ٹائٹل جو دیا ہے، یہ صرف فضیلت نہیں سنائی، بلکہ اللہ نے یہ ذمہ داری کا طوق، بوجھ ان کے گلے میں ڈال دیا۔ بوجھ بن گیا ہے کہ آپ ہیں واسطہ، وہ کام جو نبی کیا کرتے تھے اب اے صحابہ وہ آپ نے کرنا، یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ سمجھ لیں؟ تو یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، آپ سمجھیں۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت میں فرمایا کہ رخ پھیرا جائے اور بیت اللہ کی طرف، جو بیت اللہ کی مرکزیت ہے، مرکز کیا ہوگا دنیا میں؟ بیت اللہ، وہ بیان کر دیا۔ اور دوسری آیت میں صحابہ کرام کو ذمہ داری دی کہ نظام چینج ہو گیا، امامت یہودیوں سے لے کے آپ کو دے دی، عیسائیوں سے لے کے آپ کو دے دی، آپ نے اپنے نبی کے وسیلے سے اس امامت کو لے کے آگے بڑھنا۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو دیکھیں بالکل واضح ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔
تم گواہی دو گے کہ تم نے کس کس کو پہنچایا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے. رسول آ کے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی گواہی دے رضی اللہ تعالیٰ. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جو 1,20,000 صحابہ کو کم و بیش جو صحابہ تھے ان کو حضور نے پہنچایا، حضور ان کی گواہی دے میں نے ان کو پہنچا دی. صحابہ اپنے بعد والوں کی گواہی دے. یہ ہر دور کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو دین سنیں وہ مصطفیٰ کا دین آگے پہنچائیں. آپ جو اپنے بچوں کو 6 کلمے پڑھاتے ہیں، مصطفیٰ کا نام پڑھاتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت پڑھاتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو پہلے نبی کیا کرتے تھے. اب اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا کہ دین مصطفیٰ آگے منتقل ہوتا رہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول صحابہ پہ گواہ، صحابہ لوگوں پہ گواہ، اور لوگ اپنے آگے والوں پر، وہ اپنے آگے والوں پر. یہ سلسلہ یوں چلے گا. اس امت کی فضیلت بھی اسی لیے، یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، یہ بہترین امت ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے. یہ ذمہ داری دینے کے بعد اب اللہ پاک وجہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہ تحویل قبلہ کیوں کیا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں قرار دیا قبلہ وہ کہ جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس. اس کو ہم نے قبلہ اسی لیے بنایا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی. رب یہ دیکھے گا کہ مشرق و مغرب کے چکر میں کون لگا رہا اور رخ مصطفیٰ کے پیچھے کون لگا رہا. امت سے ہمیشہ یہی رب دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے کون تھا. کوئی ہیلے تو نہیں بنا، کوئی مکاریاں تو نہیں کر رہا، کوئی یہ کہہ کہ مجھے دین زیادہ سمجھ میں آ گیا، مصطفیٰ کے در سے پھر تو نہیں رہا. جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اصل در مصطفیٰ کا در ہے. من یتبع الرسول، ہم نے کبھی بیت المقدس، کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، کبھی بیت اللہ، یہ قبلہ ہم اس لیے بنا رہے تھے ہم دیکھ لیں مصطفیٰ کے پیچھے کون چل رہا. ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ایڑیوں کے بل پھر رہا ہے. کون ایڑیوں کے بل پھر رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے، اور کون رسول کے پیچھے چل رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور نبی کے پیچھے چلنا یہ بڑا مشکل کام تھا. میں نے وجہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ کون اپنی مذہبی رسومات میں تبدیلی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو مکہ والے کہتے ہمارا بیت اللہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، بیت اللہ تو مرکز ہے، بنیاد ہے، یہ ہے، ہم بیت اللہ سے کیسے رخ پھیر لیں. ایک بڑا مشکل کام تھا اس وقت یہ دیکھنا کہ ہے وہ بیت اللہ، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ ہمیں حکم کون دے رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑا مشکل کام تھا رسول کے پیچھے چلنا، مگر آسان کس کے لیے تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے آسان تھا کہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما. بس زندگی میں یہ ہدایت ہونی چاہیے. رسول کے پیچھے چلنا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن جب ہدایت آ جائے تو آسان ہو. تھوڑا سے استقامت رکھنی پڑتی ہے، شک شبے سے نکلنا پڑتا ہے، لوگوں کے وسوسوں سے نکلنا پڑتا ہے، اور انسان کو استقامت کے ساتھ نبی کی پیروی پہ چلنا پڑتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا.
کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھئی آزمائش تو ہوئی، کتنے ہی لوگوں کا ایمان چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارا ایمان ضائع کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہا تھا، یاد رکھو کوئی مصطفیٰ کا غلام پھر کے نہیں گیا، اس ٹولے سے جو نکلا ہے وہ منافق ہی تھا جو اس ٹولے میں آیا۔ منافق الگ ہو گئے، یہود پہلے سے الگ تھے، پہلے کہتے تھے چلو ہمارے قبلے کی طرف منہ ہے، وہ الگ ہو گئے۔ یہودی الگ ہوا، عیسائی الگ ہوا، منافق الگ ہوا، اور مصطفیٰ کے مخلص غلام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ اللہ نے ایمان ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا، تمہاری نمازیں ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا۔ یہ یہودی وسوسے ڈالتے تھے، اچھا بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، چلو تو 17 مہینوں کی نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ نمازیں تو گئیں، وہ تو ہمارے قبلے کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ بے ایمان تمہیں کسی وسوسے میں نہ ڈالیں، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، تمہاری نمازیں بھی محفوظ ہیں۔ تم ان بے ایمانوں سے کہو کہ کیوں وسوسے میں ڈالتے ہو، رخ ادھر ہو یا ادھر، ہم رخ مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، ہماری نمازیں بھی سلامت رہتی ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ پھر وہ آیت کریمہ اب آ رہی ہے جو ہم اہل سنت و جماعت تو ماشاءاللہ بہت ہی اس آیت کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں، وہ اس مقام پر ہے، دیکھیں آیت نمبر 144، اللہ پاک فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے ہمارے حبیب جس طرف آپ راضی ہوں گے آپ کا رب اسی کو قبلہ بنا۔ یہ حضور کی رضا کی بات ہے، حضور کے چہرے کے اٹھنے کی بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا محبت کا اظہار ہو سکتا ہے کہ رب اپنے حبیب سے کہے میں تو آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، خالق اپنے بندے سے کہے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، رب یہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، رب رضائے محمد چاہتا ہے۔ واضح آیت ہے، آپ دیکھیں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کا وہی قبلہ بنائیں گے تَرْضَاهَا، جس پہ آپ راضی ہو، جس پہ آپ راضی ہو۔ جو مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے وہی خدا کی رضا ہوتی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھر پھیر لیجئے نا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ اور پھر لوگوں سے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جس جگہ بھی کھڑے ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ مسجد قبلتین آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں نماز پڑھی ہوگی، بالکل مخالف سمت میں آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے اس کا اور اشارہ بنا ہوا ہے کہ پہلے ادھر اس مقام پہ صحابہ کرام کے پیچھے، صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، رخ اس طرف تھا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو صحابہ کرام یہ نہیں کہنے لگے کہ اگر ظہر کی نماز ہے تو عصر میں کر لیتے ہیں اور عصر کی نماز ہے تو مغرب میں کر لیتے ہیں۔ کہا نماز کے دوران مصطفیٰ پھر رہے ہیں تو وہ گھوم کے آئے اور سارا رخ اپنا مصطفیٰ کے پیچھے چینج کر دیا۔ تو 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی، 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی۔ کہا مصطفیٰ جدھر آپ رخ کریں گے وہی ہمارا قبلہ۔ تو پہلے اپنے حبیب کو حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر صحابہ کو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا،
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی یہ یہودی عیسائی، لَيَعْلَمُونَ، یہ بھی جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ حق ان کے رب کی جانب سے ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اب یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیسے پہلے ٹھیک تھے یا اب ٹھیک ہے، یہ تو ایک حالت پہ رکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، ان یہودیوں کو، اہل کتاب کو، اگر آپ ساری نشانیاں بھی دکھا دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے اب اس قبلے کی پیروی نہیں کریں گے جسے یہ اپنا قبلہ کہہ رہے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ آپ کے بیت اللہ کی طرف کیا رخ کریں گے، یہ تو اپنے بیت المقدس میں ایک رخ پر متفق نہیں۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عیسائی حضرت بی بی مریم چونکہ مشرقی جانب میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہود یہ دوسرے کونے کی طرف، تو مانتے دونوں بیت المقدس کو ہیں، لیکن ایک نے ایک کونا پکڑا ہوا ہے اور ایک نے ایک کونا پکڑا ہوا ہے، تو یہ اپنے قبلے پہ متفق نہیں ہے۔ اے حبیب، یہ بے ایمان آپ کے قبلے کی طرف کہاں سے رخ کریں؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کے بعض کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اب خطاب حضور سے ہے لیکن آپ کی پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ علم آپ کے پاس آ گیا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حضور کو پہچانتے ہیں، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ حق کو جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی جانب سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو پھر اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ رکوع یہاں پہ مکمل ہو۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اب آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے ساتھ کتنا ہے، یہ آپ کے خلاف کتنا ہے۔ ہم نے ایک بہت بڑی آزمائش کی، ہم نے تحویل قبلہ کا ایک سلسلہ بنایا، وہ سلسلہ بنا کے ہم نے عطا کر دیا، وہ دے دیا، تو ہم نے تمہاری آنکھیں کھول دی، ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو خلوص ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو اب یہ سمجھ لو کہ جو تمہارے بیت اللہ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، جو تمہارے بیت اللہ کی طرف منہ تک نہیں کرنا چاہتے، تم نے تو کسی نفرت کا اظہار نہیں کیا، تم نے تو بیت المقدس ہم نے حکم دیا تم نے اس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لی کہ بھئی وہ بھی نبیوں کی یادگار ہے، اللہ کا حکم ہے پڑھ لو۔ ان یہودیوں سے پوچھو یہ کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے؟ اللہ ان کو کہہ رہا ہے تو یہ کہیں گے ہم نہیں کرتے۔ تو تم صحیح عقیدے پر ہو، تم سارے نبیوں کی شریعت پر ہو، تم سارے نبیوں کے وارث ہو، صحیح طریقہ، صحیح رستہ اور حق کا تاج ہم نے تمہیں پہنا دیا ہے، تمہیں ذمہ داری عطا کر دی ہے، اور ان کو ہم نے امت مسلمہ سے معزول کر دیا ہے۔ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے بغض و حسد کی وجہ سے، ان کی نفرتوں کی وجہ سے، مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے، نبی سے دشمنی کی وجہ سے ہم نے ان کا پورا پول کھول دیا۔ تو اس واقعے کو آپ دیکھ لیں
آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ایک ہلکا سا مسئلہ ہے، پورا رکوع تفصیل سے، اور ایک رکوع بھی مزید اس پہ آئے گا چھوٹا سا، اس کو ہم آگے سے ملا لیں گے اگلے درس میں، لیکن 2 رکوع پہ اللہ نے تفصیل سے اس واقعے پہ بات کی اور پہلے اشارتاً بات کی۔ تو صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ آپ میں سے نہیں ہے اور آپ ان میں سے نہیں۔ وما انت بتابع قبلۃ، یہ الگ ہو گئے ہیں، آپ الگ ہو گئے، تو کوئی یہودی قیامت تک مسلمانوں کو یہ چکمہ نہ دے سکے ہم ایک ہی، ہم بھی کتاب والے تم بھی کتاب والے، ہم بھی نبیوں والے تم بھی نبیوں والے، یہ چکمہ کبھی نہ دے سکے۔ یہ یاد رکھو یہ تمہارے مصطفیٰ کے دشمن ہیں، یہ بیت اللہ کے دشمن ہیں، یہ قرآن کریم کے دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا اور کبھی بھی ملاوٹ والا دین قبول نہیں کرنا، کبھی بھی مکس دین، منافقت والا دین قبول نہیں کرنا۔ تمہارے مصطفیٰ بھی کھرے تھے، تمہارے صحابہ بھی کھرے تھے، اور جو قرآن وہ لے کر آئے اس کا پیغام بھی کھرا ہے۔ یہی حق ہے، یہ باطل سے جدا ہے۔ تم نے بھی اپنی زندگیاں باطل سے جدا گزاری۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق پر ہمیشہ قائم فرمائے اور اس کی استقامت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس تفسیر کے ذریعے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمیشہ راہ ہدایت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔